السلام علیکم اسٹوڈنٹس. آج ہم ریموول آف موئسچر کی جو ایک ٹیکنیک ہے ڈی ہائیڈریشنز اس کے بارے میں ڈیٹیل پڑھیں گے جی. ڈی ہائیڈریشن مینس ریموول آف موئسچر فرام فوڈ انڈر کنٹرول کنڈیشن از کالڈ ڈی ہائیڈریشنز. یا ڈی ہائیڈریشن سے مراد ایسا پروسیس جس کے تحت خوراک میں سے نمی کو کنٹرول کنڈیشنز کے تحت نکالا جاتا ہے. وہ کنٹرول کنڈیشنز ہماری ٹیمپریچر، ہیومیڈیٹی جس کو ہم نمی کہتے ہیں، اینڈ ایئر فلو یعنی ہوا کا جو ہے وہ فلو، یہ والے وہ فیکٹرز ہیں جن کو کنٹرول کر کے ہم خوراک میں سے نمی کو ریموو کرتے ہیں. تو ڈی ہائیڈریشنز کے ذریعے ایک ہائیلی کوالٹی پروڈکٹ بنتی ہے. جو چیزیں ہم نے جو پہلے لیکچرز کے اندر سن ڈرائنگ کے اندر جو ایشوز آئے تھے وہ ڈی ہائیڈریشنز کے اندر ہم نے ان کو ریموو کرنے کی کوشش کی. ڈی ہائیڈریشنز کے ذریعے بننے والی جو پروڈکٹس ہیں ان کی کوالٹی بہت اچھی ہوتی ہے. وہ بہترین خصوصیات کی حامل ہوتی ہیں، مینز ان کا ٹیسٹ، کلر اور اسمیل سارے پیرامیٹرز جو ہیں وہ فلفل ہوتے ہیں. اس لیے ایز کمپیئر ٹو سن ڈرائنگ، ڈی ہائیڈریشن از اے بیٹر ٹیکنیک فار دی ڈرائنگ آف دا فوڈس. تو ہم ڈی ہائیڈریشنز کے ذریعے فروٹس اینڈ ویجیٹیبلس کو خشک کرتے ہیں. اس کے علاوہ سوپ مکس ان کو ڈی ہائیڈریشن کی جاتی ہے. اور اس کے علاوہ ہم کچھ جو ہیں وہ فروٹس ہیں ان کو بھی ڈی ہائیڈریٹ کر لیتے ہیں ڈی ہائیڈریٹرز کے اندر. تو اب ہم بات کرتے ہیں جی ٹائپس آف ڈی ہائیڈریٹرز. ڈی ہائیڈریٹرز ایک ایسی مشین ہے جو کہ ڈی ہائیڈریشن کا عمل کرتی ہے. تو انڈسٹریز کے اندر اس کا بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے. تو ڈی ہائیڈریشن کرنے کے لیے ہم خوراک میں مختلف مشینوں کی مدد سے ہیٹ کو خوراک کے اندر جو ہے وہ ٹرانسفر کرتے ہیں. وہ ہیٹ جو ہوتی ہے وہ خوراک کی نمی کو نکال کر جو ہے وہ باہر کر دیتی ہے اور ہماری خوراک جو ہے وہ خشک ہو جاتی ہے. ڈی ہائیڈریشنز کو مندرجہ ذیل گروپ میں تقسیم کیا گیا ہے. یعنی ڈی ہائیڈریشنز کا عمل ہم کرتے کیسے ہیں، اس کے بیسکلی چار ہمارے پاس سٹیپس ہیں. ہم سب سے پہلے ڈی ہائیڈریشن کرتے ہیں ہاٹ ایئر کی مدد سے. ہم ڈی ہائیڈریشنز کرتے ہیں ڈرائنگ بائی کانٹیکٹس. اس کے علاوہ ڈرائنگ بائی ریڈیشن شعاؤں کا استعمال کر کے یا پھر اسپیشل ڈرائنگ ٹیکنیکس کا یوز کر کے ہم جو ہے وہ اپنی خوراک کو ڈرائی کرتے ہیں اور اس کی شیلف لائف کو جو ہے وہ انکریز کیا جاتا ہے. تو سب سے پہلی ٹیکنیک کو ڈسکس کرتے ہیں جی ہاٹ ایئر ڈرائرس. ہاٹ ایئر ڈرائر جو ہوتے ہیں اس کے اندر ہم گرم ہوا کا استعمال کرتے ہیں اور گرم ہوا کا استعمال کر کے ہم اپنی خوراک کو کنٹرول کنڈیشنز کے تحت جو ہے وہ خشک کرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں بننے والی پروڈکٹ جو ہے وہ ہائی کوالٹی کی حامل ہوتی ہے اور اس کی شیلف لائف اور اس کے اندر جو واٹر ایکٹیویٹی ہے وہ کم ہوتی ہے. تو ہاٹ ایئر ڈرائرس جو ہے اس میں جو ہم ہیٹ اپلائی کرتے ہیں وہ دو طریقوں سے ہوتی ہے، نیچرل ڈرافٹ ڈرائرس اینڈ فورسڈ ڈرافٹ ڈرائرس. یہ نیچرل ڈرافٹ ڈرائرز جو ہے یہ قدرتی مطلب جو ایک جو ہے وہ قدیم سا طریقہ کار ہے چیزوں کو خشک کرنے کے لیے. یہ والا جو طریقہ کار ہے، یہ جو میتھڈ ہے، یہ خوراک کو خشک کرنے کا ایک میکانزم ہے اور اس میکانزم کے تحت جب ہم خوراک خشک کرتے ہیں تو اس کی جو ہے وہ شیلف لائف جو ہے وہ انکریز کر جاتی ہے. یہ جو نیچرل ڈرافٹ ڈرائر ہے اس کا استعمال جو ہے یہ قدیم زمانے سے چلتا آ رہا ہے. یہ نیچرل ڈرافٹ ڈرائرز اس کی ہم ایک اگزامپل لیتے ہیں نیچرل ڈرافٹ ڈرائرز کی، تو اس کو ذرا ڈیٹیل سے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں جی، سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس کے اندر جو ہے وہ ہماری جو ہے وہ
کلن ڈرائر جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے جی اس میکانزم کے تحت جو وہ کام کرتا ہے. تو نیچرل ڈرافٹ ڈرائر اس طریقہ کار میں گرم ہوا کا خوراک کو خشک کرنے کے لیے کوئی موومنٹ نہیں ہوتی. مطلب یہ ایک ہم اگر خوراک کے اوپر گرم ہوا اپلائی کرتے ہیں تو وہ خود بہت خوراک تک پہنچتی ہے, پیچھے کوئی میکانزم نہیں اس کے ہوتا. تو یہ ایک قدیم سا میتھڈ ہے. اس کی ہم ایک ایگزامپل لیتے ہیں کلن ڈرائر. کلن کہتے ہیں جی, اس کو اگر گوگل کیا جائے تو یہ اس سے مراد ہوتا ہے بھٹی. یہ سب سے پرانی قسم کا ڈرائنگ جو ہے وہ سسٹم ہے, اور اس سسٹم کے تحت ہم جو ہے وہ پھولوں کی پتیوں کو خشک کیا کرتے تھے, کچھ ہربس جڑی بوٹیوں کو خشک کیا جاتا تھا. تو اس میتھڈ کے اندر جو ہے وہ جب ہم ڈرائی کرتے تھے اس سے جو حاصل ہونے والی جو پروڈکٹ تھی وہ ذرا لو کوالٹی کی بنتی تھی. اس میتھڈ کلن ڈرائر کے اندر ہم کچھ ڈیلیکیٹ نیچر نرم قسم کے پھل جو ہے وہ خشک نہیں کر سکتے, کیونکہ ایک ہی جگہ پہ جب ہیٹ پڑے گی کوئی موومنٹ نہیں ہے تو فوراً سے وہ خراب جو ہے وہاں سے خراب برننگ کا ایشو ہو سکتا ہے. تو یہاں پہ کلن ڈرائر جو ہے وہ میں آپ کو تھوڑا سا ڈرامیٹیکلی پکٹوریل پوائنٹ آف ویو سے آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں. یہ ایک کلن ڈرائر کا چیمبر ہے, اس کے اندر ہم خوراک ڈفرینٹ جو ہے وہ رکھ رہے ہیں, پیلٹائزیشنز یعنی اس کا ڈھیر لگا رہے ہیں, یہ پیلٹ بن رہا ہے خوراک کا, اور اس پیلٹ کے اوپر ہم نے رکھنی ہے. یہ اس کا ایگزاسٹ فین ہے جہاں سے ہم نے ایکسٹرا جو خوراک میں سے نمی نکلے گی اس کو ریموو کرنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. یہ اسٹیم انجیکٹر ہے, یہاں سے ہم گرم ہوا اندر انٹر کریں گے جو کہ اندر سرکولیٹ ہو کے سارے مٹیریل کو جو ہے وہ خشک کرے گی. یہ پروڈکٹ ہماری پڑی ہوئی ہے, اور یہ پورے کا پورا وینٹیلیشن سسٹم ہے, یعنی اندر سے گرم ہوا اور جو نمی خوراک میں سے نکل رہی ہے اس کو باہر ریموو کرے گا. تو یہ کلن ڈرائرز کے بارے میں یہ تھوڑی سی تھی. اب سیکنڈ, پہلے ہم نے پڑھی نیچرل ڈرافٹ ڈرائر, اب ہم پڑھیں گے فورس ڈرافٹ ڈرائر, کہ فورسفلی ہم نے اندر ہوا کو کسی پریشر کے ذریعے اپلائی کرنا ہے اس میکانزم کے اندر. یہ جو فورس ڈرافٹ ڈرائر ہے یہ ایک لیٹسٹ طریقہ کار ہے خوراک میں سے نمی کو نکالنے کا. اس میکانزم کے اندر ہم جو ہے وہ پیرامیٹرز کو کنٹرول کرتے ہیں. ہم نے ہر چیز کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے, ٹیمپریچر کو, اندر سے جو نمی ریموو نکل رہی ہے فوڈ میں سے اس کو پراپرلی اس کو آؤٹ کرنا ہے. اگر وہ نمی نہیں نکالیں گے وہ تو اگین وہ نمی خوراک میں جذب ہو کے خوراک کے اندر جو ہے وہ ڈی ہائیڈریشنز کے عمل کو روک دے گی. تو اس کے نتیجے میں خشک ہونے والی جو فوڈ ہے وہ ہائی کوالٹی ہوتی ہے, اس کے اندر کوئی ڈیفیکٹ نہیں ہوتا, اور وہ فوڈ جو ہے وہ مارکیٹ کے اندر کافی ویلیویبل ہوتی ہے. اس میکانزم کے تحت ایک ایگزامپل لیتے ہیں جی, فلوڈائزر بیڈ ڈرائر. یہ ایک لیٹسٹ ٹائپ ہے جی ڈرائر کی, ڈی ہائیڈریٹر کی, جو کہ فروٹس اینڈ ویجیٹیبلز کو خشک کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اس ڈرائر کے ذریعے ہم جو ہے وہ خوراک کو جب خشک کرتے ہیں تو اس کے اندر نمی لیس دین 10% ہو جاتی ہے, اور اس سسٹم کے اندر ہم خوراک کے اوپر ڈائریکٹلی ہیٹ اپلائی کرتے ہیں یا ڈائریکٹلی فوڈ کو خشک کیا جاتا ہے. اس ڈرائر کی مدد سے ہم ڈفرینٹ پروڈکٹس تیار کرتے ہیں. مثلاً ہم اس میں کافی کو خشک کر سکتے ہیں فلوڈائزر بیڈ میں, فروٹس اینڈ ویجیٹیبلز کو, اور بسکٹس وغیرہ جو ہے وہ تیار کیے جا سکتے ہیں اس فلوڈائزر بیڈ کے اندر. اچھا جی, اب فلوڈائزر بیڈ کو میں پکٹوریل پوائنٹ آف ویو سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. یہ چیمبر ہے جی جس کے اندر ایک کنویئر بیلٹ لگا ہوا ہے, کنویئر لگی ہوئی ہے. اس کنویئر یہ بیلٹ جو ہے اس کے اوپر ہم نے جس پروڈکٹ کو رکھنا ہے ڈرائی کرنا ہے اس کو پلیس کر دیا جاتا ہے, اور نیچے سے ہم جو ہے اس کو سٹیم اپلائی کرتے ہیں. جب وہ سٹیم اپلائی ہوتی ہے تو نیچے سے ڈائریکٹلی فوڈ پروڈکٹ کو جا کے ہٹ کرتی ہے, جس سے کیا ہوتا ہے کہ فوڈ کے اندر پائے جانے والی جو نمی ہے وہ ساری کی ساری ریموو ہونا شروع ہو جاتی ہے, اور پروڈکٹ اندر پڑی جو ہے وہ ڈرائی ہونا شروع ہو جاتی ہے. یہاں سے ہم پروڈکٹ اندر انٹر کرتے ہیں جس کو ڈرائی کرنا ہے, اور فائنلی وہ ڈرائی ہو کے یہاں سے ڈرائی پروڈکٹ آگے سے جو ہے وہ نکل جاتی ہے, اور اس کو فوراً سے پیک کر دیا جاتا ہے. یہ جو اوپر ایئر آؤٹ جو خوراک میں سے نمی نکل رہی ہے,
وہ اس کو نکالنے کے لیے ارینجمنٹ کیا گیا ہے۔ تو فلوڈائزر بیڈ کے اندر یہ سارا سسٹم جو ہے وہ کام کر رہا ہوتا ہے۔ اب تھوڑا سا ریٹن پوائنٹ آف ویو سے میں آپ کو بتاتا چلوں، اس طریقہ کار میں ہم جو ہے وہ گرم ہوا کو پروڈکٹ کے نیچے سے اپلائی کرتے ہیں، اور اس کا ایک ہاٹ ایئر کا ایک اسپیسیفک ٹمپریچر ہوتا ہے اپروکسیمیٹلی، جو اگر یہ ڈیپینڈنگ اپان دا پروڈکٹس، اگر بسکٹس وغیرہ تو ہائی ٹمپریچر ہے، ڈیلیکیٹ چیزیں ہیں تو اس کو لو ٹمپریچر پہ ہم خشک کریں گے، اور اپلائی کیا جاتا ہے اور ساتھ تھوڑا پریشر دیا جاتا ہے جس سے خوراک آہستہ آہستہ خشک ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور خشک ہونے کے ساتھ وہ جب نیچے سے سٹیم اپلائی کریں گے تو وہ تھوڑی سی ببل کرے گی، جمپ کرے گی، اور جمپ کرنے کے بعد جو ہے وہ آگے کی طرف موو کرے گی، تو خوراک خشک بھی ہوگی اور آگے کی طرف موو بھی کرتے جائے گی، اور اگر موو نہیں کرے گی تو اس کا مطلب وہاں پہ برننگ کا عمل جو ہے وہ ہونا شروع ہو جائے گا۔ شکریہ جی۔